اپنی قوم کا، اپنے ووٹرز کا، اپنے سپورٹرز کا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس بائی الیکشنز کے اندر حصہ لیا اور ان کے کمبائنڈ کینڈیڈیٹس کو شکست دی۔ اور جو ایک الیکشن میرا جو ہارا ہے کراچی کا، اور پیپلز پارٹی نے کھل کے دھاندلی کی وہاں۔ سندھ کا جو الیکشن کمشنر ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پیرول پہ تھا۔ جو کراچی میں ہوا اس کے اوپر ری الیکشن کروانا، یہ الیکشن نہیں، یہ ریفرینڈم ہے۔ قوم اس وقت الیکشنز چاہ رہی ہے۔ میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں، یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی۔ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں، مارچ میں پتہ چل جائے گا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں صدرا میر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8۔ ناظرین، عمران خان نے حکومت کو عام انتخابات پھر اس پر دھمکی دے دی ہے۔ جلد الیکشن کا اعلان نہ ہوا تو لانگ مارچ ہر حال میں اکتوبر میں ہی ہوگا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک بار عوام سڑکوں پر نکل آئی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا اس کی وہ ضمانت نہیں دے سکتے۔ عمران خان نے تسلیم کیا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے ڈیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذاکرات کیا میں کہوں کہ ہو بھی رہے ہیں، نہیں بھی ہو رہا ہے، یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی جو بھی تھوڑی ہماری بیک چینلز پہ ہوا ہے، کوئی اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک۔ وہ کلیئرٹی مجھے پتہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ نواز شریف ڈرا ہوا ہے الیکشن سے۔ وہ جب تک نہیں فیصلہ کرے گا الیکشن نہیں ہوگا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر شاید یہ لمبا چلتا جائے تو یہ جو ویو ہے تحریک انصاف کا، یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ ان کا ٹائم ختم ہو گیا، اب جو بھی کر رہے یہ نہیں جیت سکتے۔ یہ خان صاحب کی تازہ آج کی ہی گفتگو ہے۔ ناظرین، ضمنی الیکشنز میں تحریک انصاف نے حکومتی اتحاد کو شکست دے دی، لیکن خان صاحب اب بھی خوش نہیں ہیں۔ وہ لگاتار اداروں پر تنقید کرتے جا رہے ہیں۔ جیت کے بعد بھی الیکشن کمشنر پر جانبداری کا وہ الزام لگا رہے ہیں۔ کراچی کے حلقے میں شکست کو بھی دھاندلی کا انہوں نے نتیجہ قرار دے دیا ہے۔ گویا خان صاحب کو اقتدار کے سوا کسی صورت چین نہیں آنا، لگتا یوں ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نے شکست تسلیم کی ہے، لیکن پریشان کن بات یہ ہے کہ وہ شکست کی وجہ مہنگائی کو قرار دے رہے ہیں، اور وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں کہ حالات جلد نہیں بدلیں گے تو پھر کیا عام انتخابات میں بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے؟ سیاسی مبصرین تو مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی سے اتحاد کو بھی شکست کی ایک وجہ سمجھتے ہیں۔ کو یہی موجود تھا، عوام کا فیصلہ ہے، اسے قبول کرنا ہے، تو یہ عوام کا فیصلہ ہے۔ تو میں اپنے ووٹرز کا، فیصلہ آباد کی عوام اور اہل 108 کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ایک میچ تھا، ریسل سمجھ لیں یا میچ سمجھ لیں، ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ ہم اور زیادہ اپنے جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو وہ انشاءاللہ وہ بھی ختم کریں گے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی وجہ سے سخت فیصلے کرنے پڑے ہیں۔ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور جو ہے وہ یوٹیلیٹی بلز، بجلی کے بلز میں اضافہ ہوا ہے۔ ہر حلقے میں کو میرا خیال ہے 15 سے 20 ہزار ووٹ تو آپ کو جو ہے وہ واپڈا کے بلوں کی وجہ سے پڑ گیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اعظم سواتی پر تشدد کا الزام بھی لگایا اور اپنے لاحمل کا اعلان بھی کیا۔ ساتھ ہی وہ کسی آدمی کا ذکر بھی کرتے کہ وہ اداروں کے خلاف نفرت پیدا کر رہا ہے۔ وہ پاکستان کا آئین توڑ رہا ہے، لیکن وہ ہیں خان صاحب، نام نہیں ان کا لیا اور ان کے بارے میں وہ گفتگو کرتے رہے۔ پاکستان کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں، جتنی دیر یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے۔ جو اعظم سواتی سے کیا گیا ہے، اس سے پہلے شہباز گل سے کیا گیا، ٹویٹ تھی اس کی، جذبات میں آ کے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں۔ ننگا کیا، ٹارچر کیا، سیکشلی ٹارچر کیا، ساری دنیا کے اندر یہ خبر گئی۔ جمہوریت کے اندر آرمی چیف کی تنقید کرنے پہ یہ ہوتا ہے؟ اس سے سب سے بڑی بدنامی پاکستان اور اس کی جمہوریت کی، پاکستانی فوج کی اور پاکستان کے آرمی چیف کی۔ کیا پاکستان بنانا ریپبلک ہے؟ پنجاب اور پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیشل سیشن کال کریں گے اس ایشو کے اوپر، سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اپروچ کریں گے۔ آپ خان صاحب کی ساری گفتگو آپ نے سن لی ہے۔ بات کرنے کے لیے بیرسٹر گوہر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔
बैरिस्टर साहब, जीतने के बाद भी इमरान खान का रवैया नहीं बदल रहा, वो अब भी इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगा रहे हैं जिसकी अब कोई वजह नजर नहीं आती और कोई वजह, इसकी कोई जवाब रहता भी नहीं है। अब क्या वजह है कि खान साहब फिर से वही पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए इल्जाम भी लगा रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं? इस मरतबा जो उन्होंने जिक्र किया हुआ, इसमें इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र नहीं किया। इस मरतबा तो उन्होंने सिंध के कमिश्नर जो है, प्रोविंशियल कमिश्नर, उनका जिक्र किया है। एंड ऑब्वियसली उसका एक सिंपल रीज़न है। आपको पता है कल इलेक्शन हुए थे और PTI का जो कराची का सदर है उस पर अटैक हो गया है और उसके साथ बड़ी धांधली होती रही है। उन्होंने रिपोर्ट भी कर लिया, उन्होंने वीडियो भी बना ली है। और उसके मुकाबले में गवर्नमेंट ने भी कहा, इलेक्शन कमीशन ने भी अनाउंस कर लिया कि इसकी CCTV फुटेज हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम आपको जहां वो हार रहे हैं वहाँ के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के बारे में वो तनकीद कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं वो तो पे रोल पर है पीपल्स पार्टी के। नहीं, देखे वो जो जी देखो पेरोल पे जिक्र, इसको एक हकीकत को देखिए। कल इलेक्शन हुए, इलेक्शन के दौरान सब ने देखा, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने देखा, सारे लोगों ने देखा, और वहाँ जो PTI का प्रेसिडेंट है उसको ज़ख्मी किया गया, उस पर अटैक हुआ है, उसको ले जाया गया हॉस्पिटल। ये कहा गया कि हम बहुत जल्दी आपको CCTV फुटेज डिस्क्लोज कर देंगे और पता लगा लेंगे कि ये किसने किया। मोर देन 24 आवर हैज़ पास्ड, अभी तक कोई CCTV फुटेज सामने नहीं आई कि ये किसने किया। तो ये किसने करना था? PTI पे अगर अटैक हो रहा है और इलेक्शन कमीशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन्हीं हदूद में करवाए, और ये वो से इलाके हैं जिनको पहले से डिक्लेयर करवाया गया था कि ये पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव्स है, वहाँ पर वो इकदाम ना किए जाए जो एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि ये इकदाम होने चाहिए। तो इसी सूरत में अगर आप उनको ना कहेंगे कि आप तरफदारी करें तो इसको और क्या कहेंगे, क्योंकि आपको इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को रखनी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी कानूनी जिम्मेदारी है। आईन उनको ये कह रहे हैं कि ये आपकी ड्यूटी है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना। अगर आप उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवा सके और उसको प्री रिगिंग वो ना रोक सके या ड्यूरिंग द पोलिंग आप माहौल वोटर्स को ना प्रोवाइड कर सके तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। पर भी खान साहब जो इल्जामात लगा रहे हैं, क्या अब वो इसको चैलेंज करेंगे या बात सिर्फ यहीं तक रहेगी, इल्जामात तक? देखिए, इल्ज़ामात तक अगर कर दें तो पॉलिटिकल लाइफ में तो ऐसा ही होता है कि आप हर चीज़ को तो कोर्ट के फोरम पे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन अगर जब डिस्क्लोज ये करेंगे और CCTV फुटेज आएगी और उसमें हम देखेंगे तो ज़रूर कराची का जो इलेक्शन है और उसका रिज़ल्ट है, हम इलेक्शन कमीशन के सामने इसको चैलेंज करेंगे। ये हमारा हक़ है और ये जो वोटर है उनका भी हक़ है और ये जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उनका भी राइट है, और ये थ्रू लीगल तरीका रहा है तो उसको चैलेंज करेंगे। जस्ट वेटिंग फॉर कि फाइनल रिजल्ट आ जाए और CCTV फुटेज जो है वो डिस्क्लोज किए जाएं। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब PTI ने कराची के हल्के NA 237 में धांधली के इल्जामात लगाए हैं। इसका आपने बता भी दिया है कि जो इल्जामात है खान साहब के उसको वो चैलेंज भी करेंगे। मुल्तान की सीट के बारे में बताएं कि यहाँ पर क्या हुआ। इमरान खान ने यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी को चांस दिया और वहाँ से PTI हार गई है। क्या वजह समझते हैं? क्या लोग इमरान खान के खिलाफ किसी एक को अपना उम्मीदवार नहीं मानते, या फिर लोगों ने मौरूसियत की सियासत के खिलाफ वोट दिया जिस पर खान साहब भी माजी में एतराज़ करते रहे हैं? देखिए, बाज़ इलाके पाकिस्तान के ऐसे हैं, ऑब्वियसली मैं तो ज़ाती तौर पर भी मोरूसी सियासत के मुखालिफ हूँ और PTI का भी तो ये कोई मंशा नहीं है कि जी मोरूसी सियासत की जाए, लेकिन दोनों तरफ मोरूसी थी। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी इलेक्शन लड़ रही थी तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बेटी भी इलेक्शन लड़ रहे थे, बल्कि वो ख़ुद सेनेटर है, उसका एक बेटा MPA है और दूसरा बेटा नेशनल असम्बली के लिए उम्मीदवार था। तो ये तो एज अ होल पार्टियों में नहीं होने चाहिए कि मोरूसी सियासत हो। अलबत्ता उस वक्त डिसीजन हुआ था, यहाँ पर बात यह है कि मौरूसी सियासत के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नारा नहीं लगाया। नारा तो खान साहब ने खुद लगाया ना। देखिए, उस वक्त जो हालात थे, पहला इलेक्शन हुआ था, ये उस इलेक्शन के बाद के थे, दो किस्म के इलेक्शन हुए थे। एक्चुअली ये जो सीट खाली हुई थी ये शाह महमूद कुरैशी से रिजिग्नेशन से उसकी जो है ना खाली हुई थी। इसमें 2-3 किस्म के उसकी रिजिग्नेशन से नहीं, उसकी बेटे की सीट थी, जो बेटे की सीट थी उसकी वजह से ये खाली हुई थी। ये इस पे पहले इलेक्शन हुआ था, इसका जो प्रपोज हुआ था इलेक्शन डे वो अलग था। जो बाकी सीटें थी बाद में वो
सारी रिजिग्नेशन से सीटें खाली हुई जो हुकूमत ने पिक एंड चूज़ करके रिजिग्नेशन के अलाउ कर ली। ये जो दिन है ये तो हुकूमत ने फिर आगे इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन कर लिए कि फ्लड की वजह से पोस्टपोन कर रहे हैं, तो इसलिए ये इलेक्शन उन इलेक्शनों के साथ हुआ मुल्तान का जो पेशावर और मर्दान में होने जा रहे थे। इसमें पहले से पार्टी ने यह फैसला कर लिया था कि मेहर बानो कुरैशी इलेक्शन लड़ेगी। अब उस सूरत हाल में यह कि पीपल्स शायद पीटीआई से कुछ थोड़ा बहुत मुकाबला हुआ, उसके कुछ अरकान नाराज होते रहते हैं, इसी वजह से आपका इसके ऊपर मौक़िफ़ आ गया। साथ रहिए, एएनपी से बिलोर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब इंतखाबी जो नताइज हैं उनको आपने तस्लीम करने से इनकार किया है, किस तरह की धांधली की गई है और अब क्या आप इन नताइज को चैलेंज करेंगे, क्या हिकमत अमली होगी? सर, बात ये कि जो कुछ हुआ हमारे साथ वो ज्यादती हुई है। अब उसका अपना वोट बैंक बढ़ा है, हम तो समझते हैं वोट बैंक उनका कम हुआ है, वो जो उनकी मकबूलियत उसमें काफ़ी ढंड पड़ा है। यानी जब हमारी वोट 3,80,000 थे तो उस वक्त उन्होंने 96,000 वोट दिए पेशावर में 2013 में, और फिर अब हमारा 1 लाख वोटर बढ़ चुका है। अब तकरीबन 4 लाख और तकरीबन कितने 70,000 के करीब है। इस वक्त उनका वोट कम हुआ है, बड़ा नहीं है। 2013 में उनका बजाय उनका एक बंदा खड़ा था यहाँ, एक उनका वर्कर था साथी, उसका 86-50 के 87,000 वोट हुआ है। तो अब इसके मुकाबले इनका वोट बड़ा कहाँ है, वो मकबूलियत बड़ी कहाँ है? मकबूलियत तो खराब हुई है, हमने वोट नहीं लिया, उसमें बहुत सी बातें। अब आप अंदाजा लगाएं कि इलेक्शन मेरा और इमरान खान का था, मैं तो अपने 4-4.5 लाख लोगों को अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकता था, और वो रोज़ाना तकरीर कर रहे हैं, रोज़ाना उनको कन्विंस कर रहे हैं 4.5 लाख लोगों को, औरतों मर्दों को रोज़ाना। और हमारा तो किसी इसने अपने चैनल ने, आज मेरे पास 3-4 चैनल आए हैं पूछने के लिए, उस वक्त तो मेरे किसी चैनल ने ये भी नहीं कहा कि बिलोर भी इलेक्शन लड़ रहा है। तो हमारे तो जलसे भी किसी नहीं, खाली ये भी नहीं कहा गया कि आज एक जलसा हो गया, ये कहा गया कि हमने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला, किसी भी टीवी ने वैसे बाइकाट किया और नहीं किया। तो हमारा फिर ऐसे हालत में आप हाथ पाँव बांध कर अखाड़े में फेंकने जाए आप इस कुश्ती ने, वो कैसे होगी? हाँ, जनरल इलेक्शन हो। फिर दूसरा है कि ये तकरीर करते थे रोज़ाना 1 घंटा, जो हमारे जितने 4.5 लाख वोटर हैं वो सुनते थे, हम तो नहीं सुना सकते, हमारे पास गुजारे नहीं थे। हाँ, जब बड़ा इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन हो, तो फिर इनकी ये बात करेंगे, दूसरे बात भी करेंगे, तो इनकी बात का कोई रिबर्ट होगा। इनकी बातें होती थी, रिबर्ट कोई नहीं होता था, तो वो तो फिर एक तरफा ट्रैफिक वाली बात थी। और दूसरा ये कि हमारे साथ तो इलेक्शन में भी मेहरबानी की, इलेक्शन कमीशन ने भी, उन्होंने एक दफ़ा अनाउंस किया 25 सितंबर, और उसके बाद जब मुश्किल से पीक पर पहुंचे हम, और 3-4 दिन रहते थे और पोस्टपोन हो गया। फिर कहा कि 16 अक्टूबर, फिर बाद में वो इमरान खान चले गए अदालत अली मोहम्मद के जरिए कि हमें इलेक्शन रोकना है, और फिर हुकूमत ने कह दिया कि 3-4 महीने के, फिर हम लोग आराम से बैठ गए। हुकूमत भी बार बार उनसे दरखास्त करती रही ना नताइज आगे करने के लिए, आप भी यही दरखास्त कर देते। अब खैर ये जो नताइज आ चुके हैं, आप इनको चैलेंज करेंगे? ख्याल तो यही है, अपने साथियों से मैंने कहा बात करूंगा, अपनी पार्टी से बात करूंगा, पार्टी के बाद हम चैलेंज करेंगे, और उसके लिए हम बुनियादी कोई बातें भी निकालेंगे कि हम देखें LHB जो है ना, उनको काले कोट पहनाकर और सफेद कपड़े पहनाकर सारे और लेडीज उसमें गाड़ियां भर कर कि औरतें ये आई हैं, क्या कहते हैं, वकला आए हैं चेक करने। भाई वकला का क्या काम है चेक करना औरतों के पोस्ट को? तो वो वहाँ हर किस्म की उन्हें धांधली की कोशिश की। और फिर हुकूमत के पास तो जराए होते हैं, वो हर किस्म की धांधली। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कौन है? वो इलेक्शन कमीशन के तो नहीं, वो तो हुकूमत के लोकल सर्विस है, वो लोग हैं। अब वो जो है, तो अगर एक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो एक दफा फाड़ कर देते हैं कि मेरे 5 वोट फाड़ कर देते हैं, अगला 5 वोट डालते हैं, आप क्या कर सकते हैं? तो ये धांधलियाँ तो बहुत हुई है। अब है कि ठीक है हमारे तो है ये नहीं, लेकिन ये कि वो कहें कि उनकी पॉपुलरिटी में अब उनकी पॉपुलरिटी में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि वो पॉपुलरिटी कम हुई है। अच्छा, गुलाम अहमद बिलोर साहब, 4 सदा में भी ANP को शिकस्त हुई है, इसकी क्या वजह लगती है आपको? वो भी यही है ना मेरे भाई बहन, अपनी जो अपने गवर्नमेंट जो है, जहाँ के गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट तो हमेशा कई ऐसे गवर्नमेंट ऐसे पूरे इलेक्शन पलट दी।
تو یہ تو گورنمنٹ کرتی ہے, گورنمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے. ہاں جب آپ نے یہی کہا ہے کہ جب آپ کا الیکشن ہوتا ہے تو لیکن غلام محمد بلوچ صاحب اس طرح سے تو پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہاں پر بھی پی ٹی آئی جیت گئی. کہ وہ تو پنجاب میں تو نواز شریف جیتتا ہے نا, وہاں تو نواز شریف کی شخصیت ہے. معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتے ہوئے بھی غلام محمد بلوچ صاحب وہاں پر پیپلز پارٹی جیتی ہے. وہاں پر کون کس کا پیپل پارٹی جیتی ہے؟ پیپل پارٹی اپنی اس کی وجہ سے جیتی ہے نا. ہمارے یہاں تو ہمارے تو مسئلہ ہی کچھ ہو رہا ہے. وہاں تو ہمارے یہاں تو ان کی حکومت ہے اور وہ پچھلے 9 سال سے حکومت چل رہی ہے. سب لوگ ان کے نوکر غلام ایسے بنے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں تو بڑا مسئلہ کچھ ہوا. لیکن میں یہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں اکھاڑے میں پھینک دیا گیا کہ آپ کشتی لڑیں. کیسے لڑیں گی بھائی؟ وہ تو ہمارے 4.5 لاکھ ووٹر کو روزانہ ان کا پیغام پہنچا رہے ہیں. ہمارا تو اپنے جو غلام محمد بلوچ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی جیت میں غیبی قوت کا تو کوئی کردار نہیں؟ کس کا غیبی قوت کا؟ سر کس کا, کون سی قوت کا؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا غیبی قوت کا میں بھی ہو سکتا ہے. میں اس کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, لیکن آپ کہتے ہیں تو وہ بھی ابھی اس وقت بھی یہ امکان ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہتا بیٹا, کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے تو میں بھی ہو سکتا ہے. نہیں, میں یہ کہہ نہیں رہی کہ ہو سکتا ہے, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو یہاں کی گورنمنٹ ہے ان کا کردار ہے, انہوں نے گاڑی گڑبڑ کی ہے. غیبی قوتیں اس میں نہیں تھی. اچھا غلام محمد بلوچ صاحب, حکومت تو یہ تسلیم کر رہی ہے کہ شکست کی وجہ مہنگائی ہے, ساتھ ہی کچھ لوگ حکومتی اتحاد کو بھی شکست کی وجہ سمجھتے ہیں. آپ کو ان میں سے کوئی وجہ لگتی ہے ہار کی؟ نہیں, یہ تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اب دیکھیں ہمارے یہاں بجلی کے ویسے بل ہیں جو لوگ جس کی 20,000 آمدن ہے اس کا 20,000 کا بل ہے, لوگ بل ادا نہیں کر سکتے. مہنگائی پیک کو چلی گئی ہے, وہ تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, یہ مسائل تو بہت سے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ سب کے سب جو یہ موجودہ پچھلے حکومت کے پیدا کرتے ہیں. اچھا, یہ تمام وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن یہ مسائل آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت کے پیدا کرتے ہیں. غلام احمد بلوچ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. پاکستان منصف سے نہال ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. نہال ہاشمی صاحب, حکومت نے مرضی کے 11 استعفے منظور کیے, 8 پر الیکشن ہوا, 7 حلقوں میں عمران خان کھڑے ہوئے اور 6 میں وہ جیت بھی گئے. سندھ, پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہر جگہ حکومتی اتحاد کو شکست ہوئی ہے. حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ شکست کی وجہ مہنگائی ہے, اور وزیر خزانہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جلد حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے. تو پھر اس کا امپیکٹ جنرل الیکشن میں بھی نظر آئے گا؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی اور بلوچ صاحب دونوں کی باتیں سن رہا تھا. بنیادی طور پہ جہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی, وہاں پہ ان کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس نے اپنے سرکاری وسائل کو مکمل طور پہ بہروئے کار لایا. آپ نے دیکھا ہوگا فیصل آباد میں بھی فاروق حبیب صاحب اور دیگر لوگوں نے جس طرح سے سرکاری وسائل کو استعمال کیا, اسی طرح کے پی میں بھی, جو ابھی بلوچ صاحب کہہ رہے تھے, چونکہ پروونشل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے پاس ٹیچرز ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, پولیس ہے, تو وہی ڈپیوٹ کرتے ہیں کہ پریزائڈنگ آفیسر کہاں سے ہوگا. آبویسلی جو سرکاری لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں انہی میں سے لوگ پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں. تو ایک تو انہوں نے بڑا طریقے سے مینج کیا اس کو, پروونشل گورنمنٹ نے ان کے. دوسرا, عمران خان کوئی خاص جیتے نہیں ہے. عمران خان نے اپنی 1-2 سیٹیں کم کی ہے, یہ وہ سیٹیں تھیں جن پہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی 2018 سندھ میں بھی ایسے ہی مینج ہوا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. سندھ میں بھی انہوں نے کوشش کی یا نہیں کی, یہ تو ریسرچ کر کے اور پتہ کر کے بتایا جا سکتا. جو میں نے کے پی میں دیکھا اور پنجاب میں دیکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سلاٹ نے, ان کے ایم پی ایس گئے, انہوں نے حملہ آور ہوئے, فرق ہو, جو ہم نے دیکھا, آپ کے ٹیلی ویژنز نے جو ہمیں دیکھا ہے ہم نے وہی دیکھا ہے. دوسرے طرف جو بات تھی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سندھ میں جس حلقے کا میں ذکر کرتا ہوں جس میں وہ جیتے, وہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹ نے 69,000 ووٹ لیے تھے, اس بار وہ 50,000 پہ آئے ہیں. تو سندھ میں ان کے 20,000 ووٹ ایک سیٹ پہ کم ہوئی ہے. فیصل آباد میں 108 میں جہاں دن بھر دھاندلی کے الزامات لگتے رہے, ہم نے وہاں دیکھا بھی کہ فاروق حبیب صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں جاتے رہے, ویڈیوز بھی وہاں سے کچھ سامنے آئی, وہاں پر عابد شیر علی صاحب نے اپنی شکست تسلیم کر لی, انہوں نے اعتراف کر لیا, اور اس سے کچھ دن پہلے وہ پریس کانفرنس بھی کر چکی ہیں جس میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مہنگائی کم نہ ہوئی, اگر بجلی کے بل کم نہ ہوئے تو ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا اپنے حلقوں میں جا کر مہم کرنا.
وہ تو اعتراف کر چکے ہیں اس بات کا. یہ تو آبویس ہے, سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں. مگر یہ بجلی کے بل 2018 میں جب نواز شریف صاحب تھے اس وقت کہاں پہ تھا؟ 2018 میں جب میاں صاحب تھے اس زمانے میں آٹا, چینی اور پیٹرول اور گیس کہاں تھا؟ اور جب عمران خان نے 2021 کے اینڈ میں انہوں نے چھوڑا تو 2022 میں جب انہوں نے چھوڑا تو پھر کہاں پہ تھا؟ تو آج ہم اس سے نیچے لا رہے ہیں اور لے کے آ گئے. تو جیسے جیسے ہم بہتری کی طرف لائیں گے, ہم مانتے ہیں کہ ہماری کافی اس میں کمی بیشی تھی, کوتاہیاں تھیں. نہال ہاشمی صاحب, اگر مسلم لیگ نون کی قیادت یہاں پر کیمپین کرتی, انتخابی مہم کو خود یہاں پر دیکھتی, تو آپ کو لگتا ہے کہ نتائج کچھ اس کے برعکس ہو سکتے تھے, ڈفرنٹ ہو سکتے تھے نتائج؟ 100% اس کے مختلف ہوتے ہیں, 100%. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کارکن جو ہے وہ ڈی ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں, کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے. جو ہمارے لیڈران ہیں, بہت سارے لوگ کیبنٹ میں ہیں تو وہ فوکس نہیں کر پاتے ہیں, بہت سارے لوگ اویلیبل نہیں ہو سکے, اس کے وجہ سے بھی ہوا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جب گورنمنٹ میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کی فوکس لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں زیادہ صرف ہوتا ہے. اپنی پارٹی کو کافی وقت تک ہمیں اگنور کرنا پڑتا ہے, جس سے پارٹی سفر کرتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب, ابھی یہ جو نتائج آئے ہیں اس پر میاں صاحب کی کیا رائے ہے؟ پارٹی کا کوئی نہ کوئی رابطہ تو ان سے ہوا ہوگا, انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی اس کے اوپر رد عمل تو دیا ہوگا. ان نتائج کو لے کر میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک بڑے مزیدار الیکشن ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ نتائج میاں صاحب سے زیادہ ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا جن لوگوں نے کل عمران خان کو ووٹ دیا ہے, کیونکہ عمران خان نے اپنے ایک ہی سیٹ کو ریٹرن کرنا, جو پہلی بار انہوں نے ریٹرن کیا تھا. یہ سارے سیٹوں کو ریزائن کریں گے. ہم تو اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب عمران خان صاحب کہیں گے کہ میں حلف لینے نہیں جا رہا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ووٹرز کو یہ پتا ہے کہ نہ ہم اسمبلی میں واپس جائیں گے, نہ میں حلف لوں گا, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا مجھے ووٹ ڈال کر. وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں. جب کوئی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے اسمبلی میں جا رہا ہے. یا پھر عمران خان صاحب نے اس غریب قوم کا 60 کروڑ روپے کیوں ضائع کیا؟ کیوں وہ مذاق کر رہے ہیں؟ پہلی پاکستان کی اکانومی بہت اچھی نہیں ہے, اس کے باوجود لوگوں کو ایکسرسائز کروایا, سرکاری اہلکار کی ایکسرسائز ہوئی, الیکشن کمیشن کو لایا گیا, جو پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسی. تو یہ ایک سنجیدہ لیڈر کا کام تو نہیں ہے کہ وہ اگر لوگوں کے جذبات سے, اس کی سمپتھی سے, اس کی سپورٹ سے, اس کی لائکنگ کو مذاق کا ذریعہ بنائے اور اپنے ذاتی تسکین کے لیے کہ میں اور میں, تو میں اور میں سے آپ لاکھوں لوگوں کے جو ووٹ ہے, جو جذبات ہیں, اس کو مجروح کر رہے ہیں. نہال ہاشمی صاحب ساتھ ہیں, یہ بیرسٹر صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہے. خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے, لانگ مارچ کی ایک بار پھر سے انہوں نے دھمکی دی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں کسی ایک شخص کا ذکر کرتے رہے اور اس کے بارے میں بات کرتے رہے. ایک بریک لیں گے پروگرام میں, پھر اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. عمران خان نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے اور ان کی جانب سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ اعلان کریں گے فائنل کال کے حوالے سے, لانگ مارچ کے حوالے سے, لیکن خان صاحب نے کچھ گفتگو اس طرح سے کی. بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس پر سوال کروں گی. بیرسٹر صاحب, عمران خان صاحب آج جب بات کر رہے تھے اسلام آباد میں تو کسی ایک شخص کے بارے میں وہ ذکر کر رہے تھے, بار بار کہہ رہے تھے, تشدد پر الزام لگاتے رہے تھے, بات کر رہے تھے کون ہے وہ شخص جس کو اسلام آباد میں تعینات کیا گیا, جو تشدد کرواتا ہے. یہ کس شخص کا وہ ذکر کر رہے تھے بیرسٹر صاحب بار بار؟ اگر آپ کی اجازت تو میں صرف اس سوال کے جواب دینے سے پہلے جو پہلی گفتگو ہو رہی تھی نہال ہاشمی اور بلاور صاحب کی, اس کا میں تھوڑا سا تذکرہ کروں. دیکھیں 2018 میں جو الیکشن ہو رہے تھے اس میں پی ٹی آئی نے پارٹیسپیٹ کیا تھا آل الون, اور باقی ساری پارٹیز پارٹیسپیٹ کر رہی تھی اور انہوں نے سارے الیکشن کنٹیسٹ کر لی. ہماری جو پاپولرٹی الحمدللہ, جس کے لیے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور اپنے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ووٹر اور سپورٹر کا. اس وقت جو الیکشن ہوئے ہیں گزشتہ 3 مہینوں میں 32 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے ہیں. 32 سیٹوں میں سے پی ٹی آئی 24 سیٹیں جیت گئی اگینسٹ آل 12 پارٹیز, اور اس وقت جو سلائیڈنگ وکٹری ہے وہ 75% بن رہی ہے, جس کو کہتے ہیں سلائیڈ وکٹری. اور یہ جو وکٹری اللہ تعالی الحمدللہ ملی ہے, یہ سب سے زیادہ اس کی مثال ہسٹری میں نہیں بنتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا ہے کہ جی پاپولرٹی میں یا ووٹ بینک ہمارا اس پاپولرٹی سے ڈراپ ہوا ہے, گین کیا کریں گے اس سے؟ اور دوسرا مجھے میرے سوال کا بھی آپ جواب دیں کہ کس شخص کا ذکر کر رہے تھے؟ جی اس سوال کی طرف آ رہا ہوں. اس پہ ہم نے یوں کرنا ہے کہ دیکھیں پہلے دن سے ہم تو یہ کہہ رہے تھے, اور عمران خان صاحب بالکل برملا کہتے رہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں نہیں جانا, بٹ یہ حکومت کے خلاف ایک ریفرینڈم کے طور پر ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف 12 پارٹیز کھڑی ہیں اور دوسری طرف ایک پارٹی کھڑی ہے
ملکی خود مختاری کے لیے. اور اس وقت جو ووٹ بینک لیا ہے وہ ایک پارٹی نے 49% ووٹ بینک ہے اور باقی 13 پارٹیز کے ملا ایک پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, اس ایک شخص کا جس کا ذکر کر رہے تھے خان صاحب, اس کا تو جواب دیں آپ مجھے. اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں. جی بالکل, خان صاحب نے آج جس کا ذکر کیا ہے, دیکھیں وہ تشدد کے بارے میں, یہ ساری قوم کو بلا اس کے پولیٹیکل پارٹی سے اور افیلیشن سے بالا تر ہو کے کرنے چاہیے. جو بھی کوئی جرم کرے قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جب بھی کارروائی ہو وہ بھی قانون کے دائرے اختیار میں. اس کا میں ذکر کر رہا ہوں, وہ اس کا میں ذکر کرتا ہوں. جو اعظم سواتی صاحب کو جو اریسٹ کر کے لے کے آئے, کورٹ میں پروڈیوس کیا, میں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ تھا, باقی بھی وکلاء صاحبان سارے موجود تھے. اعظم سواتی صاحب نے خود جج صاحب کو کہا کہ میں گیا ہوں, میں میڈیکل کے لیے گیا ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے مجھے چیک نہیں کیا, اور میں اگر آپ چاہیں تو آپ ان کے وکیل کو بھی بلائیں, آپ اندر کہیں, آپ دیکھیں میرے اوپر کتنا تشدد ہوا ہے. اس کی انگلی بھی ٹوٹی ہوئی ہے, اس کا فریکچر ہوا ہے, وہ بھی موجود ہے. اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہی بیرسٹر صاحب, یہی آپ بتا دیں خان صاحب کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص اسلام آباد آیا, وہ شخص تشدد کروا رہے ہیں, کس کا ذکر کر رہے ہیں خان صاحب؟ جو بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن تشدد ضرور ہوا ہے. اور اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں اور آپ اس کی تصویریں دیکھیں اور سنیپ شاٹ جو کورٹ کے سامنے بھی پریزنٹ کی گئی ہے وہ دیکھیں, 3 بجے جس وقت یہ گھر پہ جاتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ 3 بجے پرچہ کرتے ہیں اور آپ کسی سینیٹر کو بھی اٹھا لیتے ہیں تو سمجھو وہ سینیٹر ہے یا نہیں, وہ سٹیزن آف پاکستان ہے, اس کی بھی کوئی رائٹ اور حقوق ہے. سارے دروازے توڑے گئے, گھر کی چیزیں توڑی گئی, ان کے جو امپلائیز ہیں ان کو مارا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا, وہاں سے سب چیزوں کو اٹھا کر کے یہی سب باتیں جب خان صاحب بتا رہے تھے تو وہ نام بھی لے لیتے تو کیا ہی بات ہوتی. نہال ہاشمی صاحب, جب سے تحریک عدم اعتماد آئی ہے یہ کہا جاتا رہا کہ اس میں نقصان نون لیگ کا اور فائدہ پیپلز پارٹی کا ہوا. کل یہ ثابت بھی ہو گیا, نون لیگ کی قومی اسمبلی کی دونوں سیٹیں ہار گئی اور پیپلز پارٹی دونوں یہ سیٹیں جیت گئی. کیا پیپلز پارٹی سے اتحاد بھی نون لیگ کو مہنگا نہیں پڑ رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیے, اتحاد سیاست میں ہوتی ہے, کبھی مہنگا ہوتا ہے, کبھی سستا ہوتا ہے, مگر یہ بات میاں نواز شریف صاحب نے بارہا کہا, مریم بی بی نے بھی کہا, اور ہمارے بہت سارے لیڈران نے کہا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کو دو پہ لگایا. یہ سب کو پتہ ہے, کیونکہ جن حالات جس مقام پہ عمران خان لے آئے تھے, ہم پوری دنیا میں تنہا ہو گئے تھے, ہماری جو اسٹیبلٹی تھی وہ بہت خطرے میں پڑ گئی تھی, ہماری اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا تھا, ان کا ہماری انرجی سیکٹر بیٹھ چکا تھا, کوئی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا, گورنمنٹ کی جو مشنریز تھی وہ ڈس فنکشنری ہو گئی تھی. ان حالات میں جب ہم آتے ہیں اور ہم قانونی ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے خود مختاری, تو بھائی کیا پاکستان خود مختار نہیں ہے؟ کیا پاکستان کالونیل ملک ہے؟ کیا پاکستان پہ آج کسی ملک قابض ہے؟ کیا کوئی ملک ہے جس کا نام بتا سکتے ہیں؟ تو پھر اس طرح کا ان پاپولر نعرہ یا پاپولر نعرہ دیکھ کے نوجوانوں کو یہ لوگ کس مقام پہ. اور پھر میرے بھائی نے ایک اور بات بھی کیا, بہت زبردست بات کیا کہ میں ریفرنڈم, تو آپ ریفرنڈم لکھا ہے کانسٹیٹیوشن میں, ریفرنڈم کب کیا جا سکتا ہے, کن حالات میں کیا جا سکتا ہے, کن موقع پہ کیا جا سکتا ہے. آپ از خود ریفرنڈم کر رہے ہیں, آپ ملک کے آئین اور قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ اس ملک کے جمہور کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ اس ملک کے پارلیمنٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ یہ نہیں بتا رہے کہ 3.5-4 سال تک آپ نے کیا کیا, آپ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی بالکل ڈکلائن ہو گئی تھی, آپ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ انتقام کے شعلے بنے ہوئے تھے, آپ یہ نہیں بتا رہے کہ نواز شریف کو آرگنائز طریقے سے ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کو چور ڈاکو کہا گیا, آپ یہ نہیں بتا رہے کہ 2013 اور 2014 میں نواز شریف کے اوپر جب آپ نے دھرنا ڈالا, آپ یہ نہیں بتا رہے کہ جو آپ پناما جو کیس تھا وہ مجھے اگلے سیگمنٹ کی جانب بھی جانا ہے. آپ دونوں مہمانوں کا پوائنٹ مجھ تک آ گیا. نہال ہاشمی صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, آپ دونوں نے وقت دیا پروگرام میں, آپ دونوں کا شکریہ. ناظرین, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. امریکی صدر کے پاکستان سے متعلق بیان اور فیٹف اجلاس میں پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلنے کی کتنی امید ہے, اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈیفنس انالسٹ ماریہ سلطان صاحبہ موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور راشد اسلم صاحب بھی ساتھ ہوں گے. ماریہ صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ کی نئی سیکورٹی پالیسی میں پاکستان کا کوئی ذکر تک نہیں, اور جب امریکی صدر بائیڈن نے پاکستان کی بات کی تو اسے خطرناک ترین ملک قرار دے دیا, اسی بیان کو کس نظر سے آپ دیکھتی ہیں؟ کیونکہ حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, یہ بات غیر رسمی گفتگو میں کی گئی. بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا.
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ بات تو درست ہے کہ اس قسم کے الزامات میں اور حقیقت میں بہت فرق ہے، کیونکہ حقیقتاً پاکستان کا ایٹمی پروگرام دنیا کے بہترین پروگراموں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ رہی بات یہ کہ امریکن صدر نے یہ بات کیوں کہی، امریکن صدر نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ اگر آپ کو یاد پڑتا ہو کیری لوگر برمن ایکٹ جو 2009 میں پاکستان کے لیے ترتیب دیا گیا تھا امریکہ کے اندر، جس کے مد میں وہ پاکستان کی عوام کو سویلین ایڈ دینا چاہتے تھے، اس ایکٹ کے 3 بانی تھے، اس میں سے ایک جو ہے صدر بائیڈن صاحب تھے، اور جو دوسرے جو 2 لوگ تھے اس میں سے ایک برمن جو CIA کے ہیڈ، اور تیسرے جو تھے وہ ان کا نام ہے رچرڈ لوگر۔ رچرڈ لوگر صاحب نے 1991 کے اندر قزاقستان، یوکرین اور بیلاروس کے خلاف اور بالخصوص روس کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ نہیں، اور اس کے بعد نہ صرف انہوں نے ان ہتھیاروں کو ان تینوں ممالک سے لے کے واپس روس کی طرف لے کے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ہتھیاروں کو ناکارہ بنانے کے لیے امریکہ نے نہ صرف ان ممالک کے وسائل کو استعمال کیا اور اس کی مد میں وہ اخراجات پورے کیے، لیکن اس کے تحت ایک بہت بڑی تحریک چلائی۔ 2009 میں انہوں نے کہا کہ یہ تحریک پاکستان کے خلاف بھی چلانی چاہیے، لیکن پاکستان کی طرف سے جو معتد اقدامات کیے گئے اس کے مطابق یہ بات واضح تھی کہ آپ کا سیکیورٹی کا نظام، آپ کے ایٹمی پروگرام کے ساتھ جو مختلف چیزیں منسوب ہیں وہ نہ صرف آپ پوری کی ہیں بلکہ آپ اپنی تمام تر جو ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت ماریہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کو کیا واقعی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں حکومت جس کی مرضی ہو؟ کیونکہ بلاول بھٹو صاحب اب کچھ دیر پہلے یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جو کل تک فون نہیں اٹھاتے تھے، خان صاحب سے بات تک نہیں کرتے تھے، وہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ تصاویر بنواتے ہیں اور آج تعلقات کسی اور جانب جا رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں، اس کے پیچھے ایک پورا آرگنائزیشنل میکنزم ہے، جیسے کہ آپ جانتی ہیں نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے، آپ کی ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے، آپ کی امپلائمنٹ کمیٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بہت زیادہ سائنسدان ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے بیجا قربانیاں دی ہیں، اور یہ آپ کا پروگرام کوئی آج کا نہیں ہے، یہ آپ کا پروگرام تقریباً 50 سالوں سے زائد عرصے کے اوپر جو ہے مشتمل ہے۔ بائیڈن صاحب یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ کیری لوگر برمن ایکٹ ہے جو ابھی بھی اسی نوعیت سے برقرار ہے، اور دوسری بات یہ کہ بائیڈن صاحب جو ہیں ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اندر ڈیموکریٹس جو ہیں پیش رہے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ یہ اس مد میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی ہے، اب جو باقی اپروپریشنز رہ گئی ہیں ان کو استعمال کر کے واپس اپنی جو ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت جو مڈ ٹرم الیکشنز آنے والے ہیں امریکہ کے اندر، اس کے اندر بھی وہ کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں اپنی ان کنٹینجنسیز کو، اور اس میں سب سے آسان ٹارگٹ یہی ہے کہ آپ دوبارہ ایک مفروضہ پیدا کریں اور اس مفروضے کی بنیاد کے اوپر نہ صرف فنڈنگ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف اہداف اپنے حاصل کریں۔ آپ کو پوائنٹ آ گیا راشد اسلم صاحب، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 4.5 سال کے بعد اب پاکستان فائنلی، ایسا کہا جا رہا ہے کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور ایکسپیکٹڈلی یہ جو اب اجلاس ہونے جا رہا ہے 21 اکتوبر کو اس میں یہ اعلان بھی ہو جائے گا؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں بیسیکلی 4 پوائنٹس تھے جس پہ پاکستان نے کام کرنا تھا۔ اس میں ایک تو ریکمنڈیشن تھی، ریکمنڈیشن 28 تھی، دین 33 تھی، 37 تھی اور 38 تھی۔ اس میں ریکمنڈیشن 33 جو FATF کی طرف سے دی گئی تھی اس پہ پاکستان نے آلریڈی ری ریٹنگ اپنی قائم کر لی ہے، کہ پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ریویو کیا جائے، جس کو FATF نے ریویو کیا تھا، انہوں نے اس کو کمپلیٹلی کمپلائنٹ قرار دیا تھا۔ تو اس کے بعد 3 جو اور ریکمنڈیشنز رہتی ہیں جس پہ ان کو اعتراض تھا، جس پہ FATF کی ٹیم کے 15 رکنی جو لوگ تھے یہاں پہ آئے تھے، جنہوں نے یہاں پہ اسٹے کیا پاکستان میں، اور پاکستان میں انہوں نے پاکستان نے جو میئرز لیے ہوئے تھے ان ریکمنڈیشنز کو امپلائی کرنے کے حوالے سے ان کو دیکھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ اتنی کوئی بہت بڑی نہیں تھی ریکمنڈیشنز جن کو پورا نہ کیا جا سکے، جس میں ایک تو یہ تھا کہ اگر فرض کریں کوئی بھی اسٹیٹ اگر انڈیکیشن دیتی ہے تو پاکستان جو بھی اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایسٹس ہوں گے ان کو فریز کرے گا، ان کو کنفسکیٹ کرے گا، ان کو اس وقت تک رکھے گا جب تک اس پہ کوئی لیٹیگیشن نہیں ہوتی، اور اس میں اگر کنوکشن فرض کریں، پاکستان پہلے کہتا تھا کہ جس پہ کنوکشن نہیں ہوتی ان کو ہم فریز نہیں کریں گے، ان پیسوں کو فریز نہیں کریں گے۔ تو اس کے حوالے سے ان کی ریکمنڈیشن تھی FATF کی جو پاکستان نے مانی ہے، اور دوسرا میوچل لیگل اسسٹنس اسکیم کے تحت کہ جی اگر کوئی ٹپ آف کیا جاتا ہے تو پاکستان اس کو فوری ایکشن لے گا، یہ بھی ایک
ایک میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسی نہ ہونے والی بات تھی، اور پاکستان نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ تیسری جو ریکمنڈیشن جو رہتی تھی وہ یہ تھی کہ اگر فرض کریں وہاں پہ کوئی ادارے ہیں پاکستان میں جو لا انفورسمنٹ یا انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہیں، وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اگر کوئی شخص اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے یا ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے پکڑا جاتا ہے تو اس پہ انویسٹیگیشن پراپرلی ہو سکے گی۔ 90% سے زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے۔ میرا خیال ہے جی بالکل، میرا خیال ہے کہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 38 ٹوٹل پوائنٹس تھے، اس میں 38 میں سے 35 تو آلریڈی ہم نے کمپلائی کر دیے ہیں، 3 رہتے تھے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت بڑا ایشو ہوگا، اور پاکستان فلی کمپلائنٹ لسٹ میں 21 اکتوبر کو بڑی امید ہے کہ آ جائے گا، کیونکہ اب اجلاس تو سٹارٹ ہو رہا ہے کل سے، اور اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ 21 کو ہونے جا رہی ہے، جو راج کمار کریں گے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے FATF کے۔ تو اب اس میں جو نقصان، میں تھوڑا سا اس بات کو تھوڑا سا ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کو بڑے نقصان ہوئے تھے، جیسے ورلڈ بینک کی جو امداد تھی پاکستان کی رک گئی تھی، IMF کے حوالے سے بہت کڑی کنڈیشنز تھی ہماری، یورپین یونین ہمیں امداد نہیں دے رہی تھی، ساؤتھ ایشین بینک جو تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں تعاون کر رہے تھے، تو یہ ساری جو ایشوز تھے، میرا خیال ہے کہ اگر 21 کو گرے لسٹ سے نکل جاتا تو ہمارے بہت سارے فائنانشیل ایشوز کی وجہ سے ریزالو ہو جائیں گے، سالو ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہی کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ راشد اسلم صاحب، ماریہ سلطان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام میں وقت ختم ہو گیا، آپ سے ملاقات ہوگی پھر دوبارہ، اپنا خیال رکھیے۔